اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہارے ہاتھ میں جو عصا رکھا دیا ہے اسی عصے کو سمندر پر ماری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ظلم کے شکنجے سے آزاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو لے کر نکلے تھے، اور مظالم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ کار نبوت میں داخل ہے۔ نبی کا کام صرف دعوت دین نہیں ہے، نبی جہاں دنیا میں دین کی دعوت دیتے ہیں، اس دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ جس قوم کو دین کی دعوت دیتے ہیں اس قوم کو ظلم سے بچاتے بھی ہیں، اس قوم کی خدمت کرتے ہیں، اس قوم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس قوم کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اس قوم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس قوم کو اپنے خاندان کے فرد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، سمندر سامنے تھا، حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ مار دو لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اور قرآن مجید کی آیت نمبر 50 میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تم کو نجات دی۔ 12 راستے بن گئے، 12 خاندانوں کے لیے، 12 قبیلوں کے لیے، 12 فرقوں کے لیے 12 راستے بن گئے، اور سب نے سمندر پار کر لیا۔ اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سامنے وہ منظر موجود تھا کہ فرعون پیچھا کر رہا تھا، فرعون اور فرعون کا لشکر سب سمندر میں کود گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راستوں کو بنایا تھا ان راستوں کو بند کر دیا، اور فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کے سامنے ڈوب رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے تھے کہ مظلوموں کی حمایت اللہ تعالیٰ کو کیسے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ظالم کب تک ظلم کرتا رہے گا، اور مظلوم کی حمایت کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ظالم اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے اس حقیقت کو۔ اس واقعے سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا قرآن مجید میں خدمت خلق کی واضح علامتیں بتا دی گئی ہیں، مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، واقعات سے سمجھایا گیا ہے، آیات سے سمجھایا گیا، اصول اور ضوابط بتا دیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بتا رہے تو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، واقعہ برائے حصول عبرت ہے، سبق آموز ہے واقعہ۔ یہ عبرت حاصل کرنا ہے اس سے کہ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس دنیا کے اندر تباہ و تاراج کرتے ہیں، اور مظلوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر حمایت کرتے ہیں، اور مظلوم کے قریب ہوتے ہیں اللہ، ظالم کے قریب نہیں ہوتے۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی ظاہری احوال میں جب ہم دیکھتے ہیں ظالم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور مظلوم بالکل پیچھے ہٹا ہوا ہے، وہ نا امیدی کی طرف بڑھ رہا ہے، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ مظلوم کے ساتھ دنیا کا کوئی شخص نہیں ہوگا، لیکن زمین اور آسمان کا خالق اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مالک ہے، رب ذوالجلال ہے، جو مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی فرمایا سرکار نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ملتا۔ اللہ تعالیٰ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اللہ ملتے ہیں، بیماروں کے پاس اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، بھوکوں کے پاس اللہ ملتے ہیں، پیاسوں کے پاس اللہ ملتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے پاس جن کا دل شکستہ ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں، یتیموں کے پاس، بیواؤں کے پاس۔ یہ رب ذوالجلال کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ کمزور لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اور یہاں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے سامعین کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو فرعون جیسے ظالم اور گھمنڈی کے ظلم کے شکنجے سے بچایا تھا اور بتلایا تھا آنے والی قوموں کو کہ نبیوں کا کام یہ بھی ہوتا ہے، وہیں آج بھی مسلمانوں کو چاہیے جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کو ختم کرنے کی کوششیں اپنی طاقت کے بقدر ہونا چاہیے۔ مظلوم کی حمایت سے جی چرانا،
اور مظلوم کی حمایت میں منہ بند رکھنا کمال نہیں ہے، یہ شرافت نہیں ہے۔ شرافت یہ نہیں کہ آپ وہاں پر چپ سادھ لیں، خاموش ہو جائیں، نہیں، شرافت یہ کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے اور مظلوم کی حمایت کی جائے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، کمزور مخلوق کی امداد کے تعلق سے کس طرح اشارے کیے ہیں۔ اور بھی دیکھیے قرآن مجید کی آیت نمبر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں غور کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ پیاسوں کو پانی پلانا یہ بھی بڑا کام ہے، یہ بھی خدمت خلق میں داخل ہے، یہ بھی نبیوں نے کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے، سمندر پار کر لیے، صحرا میں ہیں، پانی کی شدید ضرورت بنی اسرائیل کو محسوس۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم تو ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی کا کوئی نظم نہیں، ہم پیاسے ہیں، آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے پانی کا کوئی نظم کر دے۔ ظاہری اعتبار سے کوئی وہاں پر ایسی صورت نہیں کہ پانی مل سکے، بورویل کا تو زمانہ نہیں تھا، وہاں کوئی کنواں بھی نہیں تھا، لیکن کس طرح نظم ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال چاہے تو پتھروں میں چشمے نکال دیں۔ قوم نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جواب میں کہ میرا یہ کام نہیں ہے بھائی، میرا کام تو تم کو ہدایت کی طرف لانا تھا، دین کی دعوت دینا تھا، میں نے دے دیا، میرا کام ہو گیا، پانی کی ضرورت ہے تو اللہ سے تم مانگ لو۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ذمہ دار تھے، مذہبی قائد تھے، نبی تھے، ان کی دین کی جہاں فکر کی وہاں معاش کی بھی فکر کی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مانگا، اور پھر حضرت موسیٰ نے کیا کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوموں نے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے پانی مانگا، فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ تم اپنے اس عصے کو پتھر پر مارو۔ وہی عصا سمندر پر مارا جا رہا ہے تو 12 راستے، اور وہی عصا ایک پتھر پر مارا جا رہا ہے تو 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اسی ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے، 12 خاندان کے لوگ، 12 برادری کے لوگ اب پانی پی رہے ہیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے اپنے پانی کے پینے کا مقام پہچان لیا، جان لیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، وہ تمہارا ہے، فلاں برادری کا ہے، اور سب پانی پیا، سب کی پیاس بجھتی رہی، اور حضرت موسیٰ ذریعہ بنے، ان کا ایک مار، نبی کا ایک مار پوری قوم کی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ ہمارا ایک مار کسی کا دل توڑ دیتا ہے، ہمارا ایک مار کسی کی جان لے لیتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی ایک لاٹھی کا ایک مار ایک پتھر پر پڑتا ہے اور برسوں تک کے لیے ان لوگوں کی پیاس بجھنے کا نظم ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت دیکھیے، لیکن واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں خدمت خلق کے واقعات ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے سے خدمت خلق کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کر کے مذہبی خدمات میں مصروف لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھو کہ پیاس کی فریاد کرنے والا جب تم سے پیاس کی فریاد کرے تو اس پیاس سے کی پیاس کو بجھانے کی ذمہ داری تم پر بھی ہے، جیسے حضرت موسیٰ پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ یہ تو معجزے کا دور نہیں ہے لیکن محنت کا دور ہے،
کام تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں، رب ذوالجلال قادر مطلق اور مختار کل ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کی روشنی میں مسبب الاسباب اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے قوم کے حساس افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کے درمیان میں جو حالات اور جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو سامنے رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں دیکھیے، اس پر غور کیجیے، ہم سورہ بقرہ میں ہی ہیں ابھی، اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی رعایت کی، اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد لیا گیا تھا، کن کن کاموں کا عہد لیا گیا اس زمانے ہی سے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عہد لیا گیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا عہد لیا گیا ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا حسن سلوک کا حکم لیا گیا ہے، عہد لیا گیا ہے، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا عہد لیا گیا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بخوبی بحسن خوبی گفتگو کا عہد لیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس کو یاد دلا رہے ہیں؟ کس کو یاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ امت محمدیہ کو۔ امت محمدیہ کو بنی اسرائیل کے سے لیے گئے اس عہد کو یاد کرا رہے ہیں، اس کی تذکیر ہو رہی ہے، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق اللہ پہلے یہ بتائے جا رہے ہیں، پہلے عہد لیا جا رہا ہے اللہ کی عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے عہد لیا جا رہا ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی عبادت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ سجدہ کرو گے نہ رکوع کرو گے۔ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، رکوع کیا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے میرا مولا رب ذوالجلال، رب کائنات، رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اللہ نور السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس روئے زمین پر جو نور ہے وہ میرے رب کا نور ہے، وہ آسمانوں پر جو نور ہے وہ رب کا نور ہے، فضاؤں پہ جو نور ہے وہ رب ذوالجلال کا نور ہے، اس کی عبادت کرو گے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے سارے بچوں کو بٹھایا تھا، اور ان سے جو عہد لیا تھا یا ان سے جو ایک مضبوط مطالبہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ کہا تھا اپنے بچوں سے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دنیا میں تو میں نے تم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، میرے سامنے تو میرے رب کی عبادت کرتے رہے، اور میرے جانے کے بعد کہیں پھر تو نہیں جاؤ گے، کسی اور مذہب کی طرف لوٹ کر تو نہیں چلے جاؤ گے، ایک رب کی عبادت سے کہیں منہ تو نہیں موڑو گے؟ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اے ابا جان بے فکر اس دنیا سے آپ جائیے، کوئی بات نہیں،
ہم تو صرف آپ کی اور آپ کے باپ دادا جو گزرے ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان تینوں نے جس ایک رب کی عبادت کی ہے، ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، ایک ہی رب کی عبادت کریں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے۔ ابا جان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کے حقوق کے سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی مسلسل ایسی تربیت کریں کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے عیسائی یا قادیانی یا مشرک نہیں بنیں گے۔ ان کے بچوں کے ایمان کی کیفیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کے قبر میں ان کے بچوں کی طرف سے جو ایصال ثواب کے طور پر ملے گا، وہ صدقہ جاریہ کی طور پر ملے گا، وہ ان کی وہ عبادتیں ہوں گی جو انہوں نے ان کی تربیت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں غور کیجیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کس قدر رعایت ہے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں سر فہرست جو لوگ آتے ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چراغ تلے اندھیرا ہو، ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، محلے میں بڑے ہی نیک اور بڑے ہی متقی اور صالح پرہیزگار، بڑے ہی محسن نیکوکار اچھے شریف کہلائے جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر چراغ تلے اندھیرا کہ اپنے باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنی ماں کو جھڑکی دے رہے ہیں، اور دونوں کے لیے سہارا بننے کے بجائے دونوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا وہ یاد دلا رہے ہیں امت محمدیہ کو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور یہ بھی عہد لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں گے۔ ماں باپ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ماں کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ ماں کیا ہے؟ وہ ماں جس کے پیروں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی ماں کی خدمت کرو گے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں کے لیے نرم گوشہ اختیار کرو گے، ماں کے ساتھ معقول بات کرو گے، اور ماں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو گے، اور ماں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں۔ باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ لیکن لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بہت عبادتیں کرتے ہیں، لیکن وہی اپنے باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کی حمایت میں باپ کو ڈانٹتے ہیں، باپ کو کوستے ہیں۔ وبالوالدین احسانا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے کہ ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد، زندگی کی میں بیلنسنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام میں جو تعلیمات ہم کو مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، ان میں صرف حقوق اللہ ہی نہیں ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد۔ کہیں حقوق اللہ کا پہلے تذکرہ ہے، کہیں حقوق العباد کا بعد میں تذکرہ ہے، کہیں حقوق اللہ کا پہلے تذکرہ ہے، حقوق العباد کا بعد میں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنسنگ رکھے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس آیت میں جس میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا ہے، کن کن چیزوں کا عہد لیا گیا ہے؟ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بڑے بڑے اداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دور دور کے اداروں کو تعاون کرتا ہے، دور دور کے غریبوں تک اپنی امداد پہنچاتا ہے، مگر اس کے حقیقی رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ معقول بات یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کی غربت کا لحاظ رکھے،
ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور صرف پیسہ ہی نہیں ہے، رشتہ داری میں صرف پیسے ہی کی اہمیت نہیں ہے. بعض رشتہ داریاں جن میں صلہ رحمی کا حکم ہے، اور بعض رشتہ داریاں وہاں ہوتی ہیں وہاں صرف میل جول ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کچھ تحفے اور تحائف دینے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط رہنا پڑتا ہے. اور آج کے دور میں کوئی مواصلات کا دور ہے، مشکل دور نہیں رہا کہ آج کا ایک پیغام 8 دن کے بعد پہنچے گا، 10 دن کے بعد پہنچے گا، مہینے کے بعد خط پہنچے گا. وہ دور نہیں رہا. آج کل تو رشتہ داریوں کو نبھانے کے ایسے ایزی ویز موجود ہیں، ایسے آسان راستے موجود ہیں جن کا تصور نہیں کر سکتے. آدمی میلوں دور رہ کر بالکل سامنے ہوتا ہے آج کے دور میں، اور ایسے جیسے کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہے. لیکن اتنی سہولیات کے باوجود آج آدمی اپنے حقیقی رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے. ایک دوسرے کے درمیان میں کینے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. حالانکہ اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں رشتہ داروں کے لیے. اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا، الف قاف را با، اقرب، بہت زیادہ قریب. یعنی رشتہ دار کو اقرب کیوں کہا گیا؟ وہ سب سے زیادہ قریب رہنا چاہیے ہم سے. لیکن آج ہم نے اس کو اقرب بنا لیا. عین سے اقرب کے معنی بچھو کے ہیں، ڈنک مارنا. ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈنک مارتے ہیں، بچھو کی طرح کوستے ہیں، تانے دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس سے روکا ہے. بار بار قرآن مجید میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. قرآن مجید میں کہا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. بھائی کا حق، بہن کا حق، چچا کا حق، خالہ کا حق، پھوپھی کا حق. اور رشتہ داریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں. نسب کے اعتبار سے رشتہ داری ددیال اور ننیال کی رشتہ داری ہوتی ہے. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نانا ہوتے ہیں، اس کے دادا ہوتے ہیں، اس کے ماموں ہوتے ہیں، اس کے چچا ہوتے ہیں، اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے. یہ 2 رشتہ داریاں تو پیدائش سے لگی ہوئی ہیں، ددیالی اور ننیالی. اور پھر آدمی جب نوجوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ایک اور رشتہ جڑ جاتا ہے، سسرالی. یہ 3 رشتہ داریاں، 3 قسم کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ رشتہ داری کے حقوق ہیں. سسرالی رشتہ داری میں لڑکی کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور لڑکے کو چاہیے کہ اپنی لڑکی یعنی بیوی کی جو رشتہ داری ہوتی ہے ان کو. بعض مرتبہ یہاں الجھنیں پیش آ جاتی ہیں. لڑکا چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں کی رشتہ داری کے اس کے جو رشتہ دار ہیں حقیقی اپنے، ان کی تو رعایت رکھے، لیکن لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں ان کی کوئی رعایت نہیں رکھتا. یہ بالکل ناانصافی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مرد، لڑکا یا شوہر اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور یہ انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف پسند ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جمعے کی نماز جب اختتام ہوتا ہے تو ہم اس وقت جو خطیب کی زبان سے جو ہدایات سنتے ہیں آخر میں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وذی القربى وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ کام ہے اہم. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس میں ایک اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی حکم دیا. اور والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یتیم کون ہے؟ یتیم کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ آج ہم اکرام کر رہے ہیں کس کا؟ بڑوں کا. بڑوں سے مراد سیاسی اعتبار سے جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اسلام نے کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ بڑوں کا جو اکرام ہے صرف مالداروں کا ہی اکرام نہیں، سیاسی عہدیداروں ہی کا اکرام نہیں، اہل علم ہی کا اکرام نہیں. اہل علم کا بھی اکرام کیجیے، عہدیداروں کا بھی اکرام کیجیے.
لیکن یتیموں کی جو تحقیر کی جاتی ہے یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے قرآن میں، کلا بلا تکریمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. یتیم کا اکرام بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل اور داخل ہے. اسلام کی قرآن مجید کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ اکرام کریں، ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کا جن کا کوئی نہیں ہم ان کے بن جائیں. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا اکرام کیا کرتے تھے، یتیم کو اپنے مسند پر بٹھاتے تھے. منبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے نیچے بیٹھے ہوئے یتیم بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پر بٹھا کر امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کس قدر ہمیں اپنے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. یتیم کا اکرام. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، بہترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. وشر بیت بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور بدترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے. یہ غلط چیز ہے. اور یول مساکین، یتیموں کے ساتھ اور یتیم کی کفالت. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی اسپانسرشپ لینے والا، یتیم کی محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس کی پرورش کرنے والا، دونوں کے دونوں جنت میں اتنے قریب رہیں گے. ان دو انگلیوں کو آپ دیکھیے، یہ دو انگلیاں جتنی قریب ہیں، سرکار نے انہی دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو اس طرح تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بتلایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب رہیں گے. کوئی اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اتنی قرب میں مل جائے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور مختار کل ہے. نبیوں کی رفاقت ملے گی ان لوگوں کو جو اس دنیا میں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے. سرکار نے فرمایا، دو کام کرو، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. دو کام اگر کر لو گے، یعنی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گے، اس کا دل جب دکھ رہا ہو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گے تو اس کی بیچارگی اور بے بسی کو دیکھ کر تمہارے دل میں ایک چبھن محسوس ہوگی، ایک ٹیس محسوس ہوگی، ایک دکھ محسوس ہوگا. وہ اس دکھ کی وجہ سے تمہارے دل کو اللہ نرم کر دے گا. اور کسی مسکین اور محتاج کو کھانا کھلاؤ گے، اس کی بھوک مٹے گی. جب وہ کھانا کھاتا رہے گا کس قدر خوش ہوگا اور کس قدر تم کو دعائیں دے گا. وہ دعائیں لیتے ہوئے تمہارے دل میں ایک نرمی پیدا ہوگی. یہ دو فارمولے ہیں جس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ عہد جو لیے تھے بنی اسرائیل سے، ان عہدوں میں ایک عہد یہ بھی تھا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اب اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بری بات نہیں. گالی گلوچ کی بات کرنا، ستانا، تکلیف دینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ آدمی لوگوں کے ساتھ بالکل بے دردی کی بات کرے، ظالمانہ گفتگو کرے، درست روئی سے پیش آئے، کڑک انداز میں بات کرے، سخت لہجے میں بات کرے، ترش لہجے میں بات کرے، کڑوا چہرہ بنا کر بات کرے، ذلت اور ذلیل انداز میں بات کرے، تحقیرانہ گفتگو کرے، کسی کو حقیر انداز میں دیکھ کر بات کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. این ممکن ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ اچھا ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو
اور اے ممکن ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہی ہے۔ غیبتیں کرنا، چغلخوری کرنا، اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، لوگوں سے برے انداز میں بات کرنا، یہ نہ نبی کا طریقہ رہا نہ قرآن مجید کی تعلیمات رہی۔ قرآن مجید ہم سب کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ نماز کو قائم کرو، زکات دو، اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں چیز۔ ہم انشاءاللہ بالتدریج اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق، قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق اور حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق کیا ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور حقوق العباد اور کیسے ہیں، اور خدمت خلق کیسے ہے، اس کے اشارے کس طرح ملتے ہیں۔ انشاءاللہ بالتدریج یہ پروگرام سیریل وائز جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صفا بیت المال نے خدمت خلق کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اور بندوں کے حقوق کا جذبہ لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے صفا بیت المال نامی جو تنظیم قائم کی، اور اس کے ذریعے سے جتنی بھی خدمات ہو رہی ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ صفابیتالمال.com کا استعمال کیجیے، دیکھیے کہ ہندوستان کی سرزمین کے کئی ریاستوں میں، کئی اضلاع میں الحمدللہ ہر موقع پر خدمت خلق کے لیے جڑا ہوا یہ ادارہ آپ کی خدمت کے لیے سامنے ہے۔ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس ادارے کو آپ تقویت پہنچائیں اور اس کا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مدد کرنے والے کی مدد کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔